کی نافرمانی سے روک دے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں وہ خوف جو اللہ کی محبت سے پیدا ہوتا ہے. اس خوف کو نہیں کہتے جو سانپ بچھو کا خوف ہوتا ہے, اس کو تقویٰ نہیں کہتے. تقویٰ کہتے ہیں جو بائی پروڈکٹ ہے اللہ کی محبت کا. اللہ کی محبت آپ کو اللہ کی نافرمانی سے روک دیتی ہے. اچھا, یہ اللہ نے تکلفاً اس ٹریننگ کے مہینے, کیونکہ یہ ٹریننگ کا منتھ ہے, یہ سوچ لو پہلے, آسان ہو جائے گا سب کچھ کرنا. اگر یہ سوچ لو کہ بھائی 1 مہینہ ہے ٹریننگ کا, بس اس کے اندر اعضاء اور جوارح کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ رمضان کی سلامتی کا جو معنی علماء نے بیان کیا ہے وہ ایک یہ بھی ہے کہ رمضان نام ہے, روزہ نام ہے, نگاہ کا روزہ, زبان کا روزہ, دل دماغ کا روزہ, کان کا روزہ. 1 مہینہ گزار لو اس کو بس. تو جو لوگ ہیبٹس پہ کام کرتے ہیں تو دنیا میں اب یہ ریسرچ آئی, someone says کہ 21 days ہیبٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ہیبٹ انسان کی سوچ ہوتی ہے, وہ سوچ جو ہے وہ پھر آپ کی عادت میں آنا شروع ہوتی ہے, پروڈکشن عمل میں آتی ہے, اور وہ عمل میں سب سے پہلے تکلفاً آتی ہے, آپ کو امیٹیٹ کرنا پڑتا ہے, اور پھر وہ آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں, کچھ کہتے ہیں 21 days, کچھ کہتے ہیں 40 days, پھر وہ چیز آپ کی ہیبٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے, عادت بن جاتی ہے. پھر عادت کے بعد اخلاص کا سفر شروع ہوتا ہے. عادت میں سب سے پہلے تکلفاً اختیار کرنا پڑتا ہے. شیطان سب سے پہلا داؤ وہیں پہ لگا دیتا ہے, یار کس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو بھائی, کس کے لیے کر رہے ہو یار, یہ کس کے لیے داڑھی رکھی ہے, کس کے لیے ٹوپی پہنی ہے, وہیں پہ آدمی پھنسا دیتا ہے. اور اللہ والے کہتے ہیں کہ اخلاص تک تکلف کے بغیر پہنچ نہیں سکتے. تو رمضان میں ایک تکلفاً آپ کے لیے کیسے, گرمی کا رمضان اور سخت, اب گرمی آہستہ آہستہ آ رہی ہے, آپ ظہر کے وقت میں پیدل چلے جاؤ اور پیدل مسجد سے آ جاؤ. آپ آؤ کمرے کے اندر اے سی چل رہا ہے, ٹھنڈے پانی کی بوتل رکھی ہوئی ہے, چٹکنی اندر سے بند کر لو, کوئی دیکھ بھی نہیں رہا. اب زبان خشک ہے, حلق خشک ہے, پیاس لگ رہی ہے, دل چاہ رہا ہے کہ پانی پی لوں, اندر سے آواز آتی ہے, یہاں ایک مفتی ہے نا, یہاں ایک مفتی رہتا ہے, وہ کہتا ہے نہیں روتا ہے, آپ کہتے ہیں ہاں یہ روتا ہے. جب یہ رکتا ہے تو اللہ جل شانہ فرشتے سے پوچھتا ہے کس نے روکا ہے اس کو, کوئی نہیں دیکھ رہا تھا نا, کوئی کیمرے کی آنکھ تو نہیں کی, کس نے دیکھا. تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرا خوف. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں گواہ رہنا, الصوم لی وانا اجزی بہ, وفی روایت انا اجزی بہ, یہ روزہ میرے لیے ہے, یہ میرے اور بندے کا معاملہ ہے, فرشتے اجر لکھنے پہ قادر نہیں ہیں, اس کا بدلہ میں خود ہوں یا اس کا بدلہ میں ہی دوں گا, دونوں روایتیں. یہ جو آپ تکلفاً اللہ کی محبت میں اللہ کی نافرمانی سے رک گئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, یہ کانشیسنس ڈیولپ ہو گئی تو اللہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد بھی دیکھ رہا ہوگا, صرف رمضان میں تھوڑی دیکھتا ہے. یہ جو کانشیسنس ہے نا کہ اللہ از واچنگ می, اس کا نام تقویٰ ہے, بس اس کا نام تقویٰ ہے. اس کی مشق کرنی پڑتی ہے, آسان نہیں ہوتا ہے. اس لیے دنیا والے کہتے ہیں, وہ آئی ایس والوں سے کہو نا کہ کیمرہ لگانا, تو کہتے ہیں کیمرہ لگانے کے بعد پھر نیچے لکھو کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. بھائی پتا کیمرہ لگا ہوا ہے, پتہ ہے دیکھ رہی ہے, کہتے ہیں نہیں, انسان جب پڑھتا ہے نا تو بار بار اس کو ہوتا ہے کہ دیکھ رہا ہے, تو اس کی تکرار کرنی پڑتی ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, ایسے نہیں ہوتا. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ جانتا ہے. اس صفات کے تذکرے کا نام اللہ کی محبت ہے. پہلا کام یہ ہے, یہ پہلی کے پی آئی ہے, کی پرفارمنس انڈیکیٹر ہے رمضان کا, پہلی کے پی آئی ہے. آدمی دیکھے 10 دن گزر گئے, اللہ کی محبت کتنی آئی, 20 دن رہ گئے. دوسری چیز, رمضان مبارک کی سلامتی کے لیے سب سے بنیادی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان المبارک میں نماز کے 40 اضافی سجدے رکھے ہیں اور قیام اللیل کا حکم فرمایا ہے. تو اپنی نماز پہ محنت کرنی ہے, اور یہ بہت ضروری ہے. دیکھو میرے بھائیوں, نماز جو ہے نا وہ دین کا ستون ہے. ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. آدمی جب نماز کی نیت باندھتا ہے تو وہ اپنے پروردگار سے سرگوشی کرتا ہے, المصلی یناجی ربہ. تو نماز کے اوپر محنت کرنا ہے. اور نماز پہ محنت سے کیا مطلب ہے,
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی تشریف لائے, مجلس میں آ کے بیٹھے حضور پاک اور نماز پڑھ کے آئے, بیٹھے ایک دیہات سے آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ دوبارہ جا کے نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی, پھر آ کے بیٹھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, جاؤ دوبارہ جا کے نماز پڑھو, تم نے نماز نہیں پڑھی. انہوں نے پھر پڑھی, پھر آ کے بیٹھے, پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, 3 مرتبہ فرمایا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ بتا دیجیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ ان کو نماز سکھاؤ. محدثین نے لکھا ہے ان کی نماز میں کمی کیا تھی, 2 سجدوں کے درمیان اطمینان سے نہیں بیٹھتے تھے, رکوع سے سیدھا کھڑے نہیں ہوتے. تو حضور نے فرمایا یہ نماز نہیں ہوتی. نماز تو سیکنڈ KPI ہے کہ ایکسیلنس ان صلاۃ, نماز میں ایکسیلنس کریٹ کرو. اقامت صلاۃ کا حکم ہے قرآن میں, نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. نماز قائم کرو, خشوع اور خضوع کا حکم ہے. رمضان میں قیام اللیل کا حکم ہے. کثرت نوافل مقصود نہیں ہے, ایکسیلنس ان صلاۃ مقصود ہے. قیام لمبا ہو, خشوع اور خضوع ہو, احسان کا درجہ حاصل ہو. احسان کہتے ہیں ایکسیلنس کو. کیسے کہ جب نماز پڑھو کیا آتا ہے حدیث میں, تو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور آخری درجہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. علماء نے لکھا ہے یہ کیسے حاصل ہوتا ہے, تو اس کے 3 کام ہے کرنے کے, بہت آسان ہے. آپ حضرات سے میری درخواست ہے اس اگلے 20 دنوں کے اندر اس کی کوشش کر لو کہ اس پہ مشق کر لو, نماز پہ محنت کر لو. پہلی چیز یہ ہے کہ جو الفاظ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں اس کا ترجمہ آتا ہو. کیا کم قسمتی ہے کہ بچپن میں نماز سیکھی, 55 سال تک التحیات کا ترجمہ نہیں آتا تھا. کیا کہہ رہا ہے اللہ سے, 55 سال تک نہیں پتا سبحان ربی الاعلیٰ میں کیا کہا, سبحان ربی العظیم میں کیا کہا, سورہ فاتحہ میں کیا کہا, سورت پڑھی کیا کہا. آدمی سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرتا ہے, آج مصلی کہتا ہے نماز پڑھنے والا الحمدللہ رب العالمین, اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی. کہتا الرحمن الرحیم, اللہ جل شانہ جواب دیتے ہیں اس نے میری عظمت کو بیان کیا. آپ دیکھیں ہر آیت پہ اللہ کیسے جواب آ رہا ہے. ہر آیت سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہے نا, آیات پہ جواب آ رہا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ بھائی 7 سانسوں میں توڑو اس کو. ہمارے استاد تھے وہ فرمایا کرتے تھے جس رفتار میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, ابھی تو اللہ کی پہلی آیت کا جواب نہیں آتا, ہماری درخواست ختم ہو جاتی ہے. خود سوچو, آپ حضرات کے ارد گرد ملازمین ہوتے ہیں, جس رفتار میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس رفتار میں کوئی ملازم آ کے درخواست پیش کرے, ولید بھائی بولیں گے ماں یہ بتاؤ تو یہ کہ بولا کیا ہے یار. اللہ سے آدمی المصلی یناجی ربہ, اللہ اس کی طرف ہماتن متوجہ ہے, اللہ کی توجہ سے سارا کام بنتا ہے. تو پہلا کام. دوسرا کام کیا ہے نماز کی, دوسرا KPI نماز کا. نماز میں سجدے اور رکوع کی دعاؤں کو سیکھو. یہ تھوڑی کہ بچپن میں سبحان ربی العظیم پڑھا تو 55 تک سبحان ربی العظیم ہی پڑھتے رہے. بچپن میں سبحان ربی الاعلیٰ سیکھا تو 55 تک سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھتے رہے. بھائی دعاؤں کو سیکھیں, سجدے کی دعاؤں کو سیکھیں, رکوع کی دعاؤں کو سیکھیں, قومے کی دعاؤں کو سیکھیں, جلسے کی دعاؤں کو سیکھیں. 3 مواقع ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں نماز میں. سجدے کے وقت, سلام سے